قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. کہو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، سب کچھ دینا چاہیں گے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا، یعنی عذاب کی ایسی شدت جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. سلف صالحین جو تھے وہ اس آیت کو پڑھ کے بہت ڈرتے تھے. مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد لوگوں کے وہ اعمال ہیں جنہیں لوگ نیک عمل سمجھ کے کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ برے کام تھے. یعنی کچھ لوگ جیسے بدعات وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا ہو کہ ان کے یہ گناہ توبہ کے بغیر ہی معاف ہو جائیں گے، اور کل جب وہ اللہ کے حضور پہنچے تو وہ سارے گناہ وہاں موجود ہیں اور ان کی سزا بھی. اب انسان کیا سوچ رہا تھا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور آگے کیا ہوا کہ عذاب انتظار کر رہا ہے. اس سے زیادہ انسان کے لیے پریشانی کی بات کیا ہو سکتی کہ انسان کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو اور آگے نتیجہ کچھ اور ہی ہو. یعنی بدالہم ظاہر ہو جائے گا، ان کے لیے عذاب سامنے آ جائے گا. سفیان ثوری اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، دکھاوا کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. یہ ان کے بارے میں آیت ہے، یہ ان کا قصہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن دکھاوے کے کر کے ساتھ ساتھ ضائع کیے چلے جا رہے ہیں. اور کل قیامت کے دن جب وہ پہنچیں گے تو کہیں گے ہم نے تو اتنے نیک کام کیے تھے، ان کا اجر کہاں ہے؟ تو اجر کی بجائے ان کے لیے وہاں سزا سامنے ہوگی. اکرمہ کہتے ہیں کہ محمد بن منکدر اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبرائے تو ان کو کہا گیا کہ یہ خوف اور گھبراہٹ کس بات پہ ہے، آپ کیوں اتنا ڈرے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، اور وہ یہ ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان ہی نہ ہو. اب دیکھیے کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جو کر کے ہم بھول ہی جاتے ہیں، ان پہ توبہ بھی نہیں کرتے. تو کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پہ توبہ لازم ہوتی. آپ بتائیے کہ جتنی بار زندگی میں غیبت کی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اس پہ کبھی توبہ بھی کی کہ اللہ میں نے تو بہت ہی بڑا گناہ کر لیا؟ نہیں، ہم تو اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، یعنی اس پر ہم برا نہیں مانتے کہ ہمیں کوئی گلٹ ہو، بلکہ ہم جواز تلاش کر لیتے. اب آپ دیکھیے ایسی ساری باتیں جو غلط تھیں جن کا ہم جواز تلاش کرتے رہے، یہاں اگر ان پہ معافی بھی نہیں مانگی، توبہ ہی نہیں کی، تو کل قیامت کے دن وہ کسی اور کے حصے میں تو نہیں چلی جائیں گی. جو ہمارے منہ سے نکلا وہ تو ہمارے حصے میں آئے گا، اور وہ سامنے ہوگا تو کریں گے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں آیات کفار کے لیے، ان کے سامنے عذاب آئے گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں شرک کیا. اتنے بڑے بڑے علماء اس سے ڈر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں نیک کام تو کرتے رہے لیکن کوئی پتہ نہیں کہ ان کے اندر کتنا اخلاص تھا، قبولیت کس درجے کی ہوئی. تو یہ نیتوں کا اخلاص جو ہے اور اپنے آپ کو نیک کام پہ جما کے رکھنا تاکہ کیا کرائے ضائع نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات احسان جتانے سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں. تو ان ساری باتوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جن سے عمل ضائع ہوتے ہیں، شرک سے ضائع ہوتے ہیں، اسی طرح غیبت سے ضائع ہوتے ہیں، کیونکہ جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نیک اعمال اس کی طرف ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، وہ نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں. اور اسی طرح بدگمانی اور بہت سی اور گناہ ہیں کہ جو اعمال کو ضائع کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پہ کھل جائیں گے، وہ سیئات ان کے سامنے آ جائیں گی، گناہ سامنے آ جائیں اور گناہ شکل اختیار کریں گے، اور وہی چیز ان پہ مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. یعنی دنیا میں اس کو معمولی گناہ سمجھتے رہے اور کل قیامت کے دن وہ تو وبال جان بنا ہوا ہوگا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے، یعنی ہم نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے
یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا، میں تو بہت پڑھا لکھا انسان ہوں نا، اس لیے مجھے یہ جاب مل گئی ہے. کتنے ہی پڑھے لکھے ایسے ہیں جو بیکار پھرتے ہیں. جب اللہ کوئی جاب دیتا ہے یا کوئی کام دیتا ہے تو بھی اللہ ہی کی رحمت اور فضل ہوتا ہے. صرف ہمارا علم کچھ نہیں کرتا، وہ تو صرف ایک سبب ہے جو ہم نے اختیار کیا، اصل تو اللہ کا اذن ہوتا ہے. نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں، ریئلائزیشن ہی نہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا. پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے جو بھی ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں. اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے؟ یعنی رزق کا زیادہ کرنا بھی اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے. اس لیے رزق کے معاملے میں تنگی ہو تو اللہ ہی کو پکاریں، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ بھی اس کی مشیت ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، کسی کی بندش نہیں ہوتی. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یعنی گناہوں کا احساس ہو جائے تو توبہ کر لو. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. یعنی انسان کو توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. سب معاف ہو سکتا ہے، بس واپس پلٹنے کی دیر ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے، نیکیوں کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اور اس وقت یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، آیات تمہیں پتہ تھیں، احکامات معلوم تھے، پھر تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں وہ پیچھے جو گزر چکا، کذب علی اللہ. قیامت کے روز تم دیکھو کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. وہاں بتایا گیا کہ سب سے بڑے ظالم ہے وہ، اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اور یہاں یہ کہ ان کے منہ کالے ہوں گے ظالموں کے، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا دنیا میں، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا. ان کو کوئی غضب نہ پہنچے گا، کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، سب چیزوں کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے. زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، کوئی نہیں چرا سکتا. اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. ان سے کہیے پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. پیچھے بھی اعمال کے ضائع ہونے کی بات تھی نا. شرک نمبر 1 خرابی ہے جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے توحید کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. جتنی چیزیں شرک کی کیٹیگری میں آتی ہیں ان سب کا اچھی طرح پتہ ہونا ضروری ہے کہ کہیں بھولے سے بھی اس میں نہ جا پڑے. تو تمام پیغمبروں سے اللہ نے کہا کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا بھی عمل ضائع ہو جائے گا. یعنی انبیاء علیہ السلام کا
بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو سکتا ہے تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا، اور تم خسارے میں رہو گے. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کے گر جائیں گے. سب کے سب جو زندہ ہوں گے سور پھونکنے سے، انسان حیوان سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے. جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی. انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بتائی جا رہی ہے قیامت کے دن سے متعلق، اور وہ کیا ہے؟ وہ اشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. ابھی زمین کا کیا رنگ ہے اور کیا چمک ہے اس میں؟ پانی والی جگہ یا ریت والی تو کچھ چمکتی ہے، لیکن ویسے تو زمین کی کوئی خاص چمک نہیں. قیامت کے دن زمین بھی چمک اٹھے گی، سفید روٹی کی طرح ہوگی جس میں سے ایک ڈاٹ بھی کوئی ہو وہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اور سب لوگوں کے بس صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی. اور یہ فیصلے کا دن ہوگا، قبروں سے سب لوگ نکل کے اٹھ کے سب ایک جگہ جمع ہو گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن تمام روشنیاں ختم ہو جائیں گی، ماند پڑ جائیں گی، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے بکھر جائیں گے اور لوگ تاریکی میں ڈوب جائیں گے. جب سورج بھی نہ ہو اور چاند بھی نہ ہو، ستارے بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور یہ سب قرآن میں پڑھتے ہیں آپ. اندھیرا ہو جائے گا. اس موقع پر زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے نزول فرمائیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایسی قوت اور تخلیق عطا کریں گے جس کی بنا پر وہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکیں گے، اس نور کو برداشت کر سکیں گے. اللہ کا نور ان کو جلا نہیں ڈالے گا، ان کے لیے اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہوگا، یعنی جو ایمان والے ہیں. ورنہ اللہ کا نور اس قدر عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے تو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی اس کے چہرے کا نور تمام مخلوق کو جلا کر راکھ کر ڈالے گا. یہ پتہ چلتا ہے ہمیں حدیث سے. اور جہاں تک سورج اور چاند ستاروں کا بے نور ہونا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، چاند گہنا جائے گا، سورج چاند ملا دیے جائیں گے. فاذا النجوم طمست، سورۃ المرسلات میں آتا ہے ستارے بے نور ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے بکھر جائیں گے، گر پڑیں گے. زمین کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے. اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہیں ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے سارے اونچ نیچ، ٹیلے، درخت، عمارتیں، ہر چیز ہٹا دی جائے گی. صاف پلین میدان جو اس دن رب کے نور سے چمک اٹھے گا. یاد رکھیے قیامت کے دن کی کچھ مختلف سٹیجز ہیں. یہ وہ دن ہے جس میں ہم سب کو جس سے واسطہ پڑنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تفصیلات بھی جانیں. یعنی آخرت کی مکمل تفصیلات ہمیں معلوم ہونی چاہیے. قرآن مجید میں جگہ جگہ تو پڑھتے ہیں مگر ہم ان کو کنیکٹ نہیں کر پاتے. پھر اس کے ساتھ جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک پوری پکچر بن جاتی ہے. مثلاً یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے اس وقت زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی. زمین پر روشنی سورج اور چاند کی وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ انہیں تو لپیٹ دیا جائے گا. اور پھر
یہ اس مرحلے کے بعد ہوگی جب سورج مخلوق کے بہت قریب ہوگا. وہ آتا ہے نا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور مخلوق پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی. یہ اس سے پہلے کی بات ہے. یعنی جب حشر کے میدان میں لوگ اکٹھے ہوں گے اور فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے اور پریشان حال ہوں گے, اور پھر لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے, پھر حضرت نوح کے پاس اور ابراہیم علیہ السلام, اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش کیجئے کہ حساب قائم کیا جائے. تو جب حساب قائم کیا جائے گا تو وہ کس طرح ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے, پھر اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کے کچھ الفاظ ایسے ان کے دل میں ڈالیں گے جو اس سے پہلے کبھی بھی آپ کو معلوم نہیں تھے. پھر آپ خوب اللہ کی حمد و ثنا کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سر اٹھاؤ, مانگو, جو مانگتے ہو دیا جائے گا. تو پھر آپ سفارش کریں گے, یہ شفاعت کبریٰ ہے, آپ سفارش کریں گے کہ حساب کتاب قائم کیا جائے. اب پھر اللہ سبحانہ وتعالی نزول فرمائیں گے, اور اس موقع پر سورج, چاند, ستارے, ہر چیز کی روشنی ختم ہو جائے گی, اور صرف ایک ہی روشنی باقی ہوگی, اور رب کے نور کی. اور اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا, اور اللہ سبحانہ وتعالی نصف دن میں سب کا حساب لے لے گا. سریع الحساب ہے اللہ, اس کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. کچھ لوگ بلا حساب ہی جنت میں چلے جائیں گے, اللہ ہمیں ان میں شامل کر. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن سے معمولی حساب لیا جائے گا, اللہ تعالیٰ ان کے گناہ دیکھیں گے اور درگزر کریں گے ان سے. اس وقت جب بندہ یہ سمجھے گا اب تو میں مارا ہی گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ دکھا کے اعتراف بھی کروائیں گے. اور پھر کچھ لوگوں کا حساب بڑا سخت لیا جائے گا, اور ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن کی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے. وہ بڑا سخت دن ہے. اس دن ہر چیز کا نقشہ بدل جائے گا. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ سورج اور چاند کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ بھی آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا. جب ان کی روشنی وہاں سے ختم ہوگی تو کیوں ڈالا جائے گا؟ ایک تو اس سے اس کی آگ اور بڑھ کے, اور آپ کو پتہ نہیں کہ سورج کی گرمی کتنی شدید ہے, کتنی اس کی آگ تیز ہے. دوسرے جو لوگ ان کو پوجتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کی عبرت کے لیے کہ دیکھو ان کو تم الہ کہتے تھے, یہ تمہارے ساتھ یہاں موجود ہے. یعنی وہ بھی جہنم میں ہو گئے, اور ان کو جلنے کی سزا نہیں ہے نا سورج چاند, وہ تو پہلے ہی جل رہے ہیں. تو بہرحال یہ سب کچھ حق ہے, حقیقت ہے, اور یہ ہونے والا ہے. اس دن کی تیاری کرنی چاہیے. یہ اصل فکر کی بات ہے. جو دنیا میں ہے نا اچھا برا سب گزر جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا, وہ اب حساب کتاب ہو رہا ہے. اب جہنم کی طرف کفار کو گھسیٹا جا رہا ہے, ہانکا جا رہا ہے, گروہ در گروہ. کیونکہ گروہ در گروہ کیوں ہوں گے؟ ایک جیسے کام کرنے والے ایک جگہ اکٹھے ہوں گے, اور وہ ایک جیسے انجام کو پہنچیں گے. یہ بھی یاد رکھیے. یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے, اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں بھی یہ دن دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے, مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. کہا جائے گا داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں, یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. جہنم میں جانے والوں کو دھکیل دھکیل کر, دھکے دے کر, جیسے قرآن مجید کی ایک اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, یدعون الی نار جہنم دعا, دھکوں کے ساتھ ان کو پش کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کے برعکس نیک لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اہل جنت کے جنت میں جانے کا منظر کیا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اللہ اکبر. اور جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو ان کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر, بہت اچھے رہے, داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے, اب کوئی نہیں نکال سکتا تمہیں یہاں سے. دنیا میں تو آپ دیکھیں نئے سے نئے گھر میں, بہترین سے بہترین گھر میں اگر ہم چلے جائیں کوئی گارنٹی ہے کہ ہم ہمیشہ اس میں رہیں گے؟ نہیں. کبھی موت انسان کو نکال دیتی ہے, کبھی سفر انسان کو وہاں سے نکال دیتا ہے, اور کبھی لوگ وہاں سے کک آؤٹ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو کتنے چاؤ سے
اسے ब्याह کے लाया जाता ہے, اور جب نہیں بنتی تو کس طرح نکال دیا جاتا ہے. وہ گھر جو اس کے لیے گھر تھا, سب کچھ تھا اس کا, اب کیا ہو گیا کہ اس کی کوئی بھی چیز اپنی نہیں, سب کچھ اجنبی ہے. تو دنیا کے گھر جو ہیں, ہر شخص کو گھر کا ایک بہت بڑا ہم اور غم ہوتا ہے, سب کا, اور خاص طور پر خواتین جن کا سارا دن کام ہی گھر میں ہوتا ہے, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو, چاہے جھونپڑی ہو, اپنا گھر اپنا گھر اپنا گھر. شادی ہوتے ہی بس سب سے بڑا غم یہی سر پہ سوار ہو جاتا ہے, اور زندگی بھر کی جمع پوجی انسان اس پہ لگا دیتا ہے, ساری محنت اس کے لیے کرتا ہے. اور کیسے کرتا ہے؟ آخرت کے گھر کو بھول کے کرتا ہے بعض اوقات. ہاں اگر وہ بھی ساتھ ساتھ یاد رہے تو پھر کوئی بات نہیں, ظاہر دنیا میں ٹھکانا تو چاہیے. پرندے بھی اپنا گھونسلہ بناتے ہیں, گھر بنانے میں حرج نہیں ہے, ایز لانگ ایز جائز طریقے سے بنایا گیا اور اس کا بھی حق ادا کیا گیا ہو, اور اس میں رہ کر اللہ کا حق ادا کیا جائے. ہمارے گھر ہمیں غافل کرنے والے نہ ہوں, لیکن ایسے گھر نہ بنائیں کہ جو میوزیم ہوں اور جن میں رہ کے آپ آخرت کی یاد کو بھول جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پردہ لٹکایا گیا تھا جس پر کچھ نقش و نگار تھے. آپ نے کہا یہ مجھے غافل کرتا ہے آخرت سے, اس کو اتار دو. تو ایسی ڈیکوریشن نہ کریں جو آپ کو آخرت سے غافل کر دے. اس طرح کا گھر ہو کہ جس میں آپ رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہیں, کیونکہ یہاں پر تقوی والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا, تو انہیں سلام کیا جائے گا, تم بہت اچھے رہے, داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے. اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. وسیع ہے جنت, جہاں چاہیں رہیں, کیونکہ دو جنتیں بھی ملیں گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں. اللہ کا خوف رحمتیں لاتا ہے, نعمتیں لاتا ہے. بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. لیکن ہمارا زیادہ عمل اور زیادہ کام کس میں گزرتا ہے؟ گھر سے کیوں نہیں نکل پاتے؟ کیونکہ گھروں کے کام ہم نے اتنے بڑھا لیے ہیں, اور بعض اوقات خود بھی نہیں کرتے. کروانے کے لیے بھی تو وقت چاہیے ہوتا ہے نا. نوکروں کی ایک فوج جو ہے اس کو مینج کرنا وہ بھی ایک کام ہوتا ہے. جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے نا کہ چلیں صبح آ جائیں, نہیں فلاں کو آنا ہے, فلاں مالی کو آنا ہے, اس کو آنا ہے, اس کو آنا ہے, کام دینا, نہیں نکل سکتے. شام کو کہتے ہیں وہ ماسی کو آنا ہے, فلاں کو آنا ہے, نہیں نکل سکتے. بھئی پھر قرآن کس وقت پڑھو گے؟ آخرت کے گھر کی تیاری کس وقت کرو گے؟ جس گھر کی پہچان ہی نہیں, اس کے لیے وقت کب نکلے گا؟ تو ایسا نہ ہو یہ گھر ہمارے خلاف حجت بن جائے, جس کو ہم ہر وقت سجانے اور بنانے کی فکر میں اس قیمت پر کہ آخرت بھولی ہوئی ہے. اگر وہ یاد ہے اور حق ادا ہو رہا ہے تو کوئی نہیں, دنیا میں آپ اچھے طریقے سے رہیں, منع نہیں کیا گیا, لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں. ہماری ساری انرجی, ساری ذہانت, سارا ٹیلنٹ صرف یہی نہ لگ کے رہ جائے, صرف اسی کو نہ سجاتے رہیں. اللہ کے گھروں کی طرف بھی ہمارے قدم اٹھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. آج 13ویں کا چاند تھا, کتنا چمکدار تھا, آسمان ویسے بھی بارش کی وجہ سے صاف تھا. آج رات 14ویں کا ہوگا. ذرا دیکھیے اور پھر اس حدیث کو یاد کیجیے کہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. جو ان کے بعد داخل ہوں گے ان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے. دوسرے درجے میں ان سب کے دل الفت و محبت میں ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے. کوئی نفرت, عداوت, اختلاف نہیں ہوگا ان کے اندر, نہ ان کی کوئی باہمی دشمنی. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے, اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے, اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. یہ ہے قیامت کا دن. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور کہہ دیا جائے گا کہ حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہاں بتایا نہیں گیا کہ کون کہے گا, قیلا کہا جائے گا. پوری کائنات کی حمد ہوگی یہ کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی
پھر دنیا ختم کی، پھر دنیا والوں کو اٹھایا، پھر ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا، جنت والے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے اپنے انجام کو پہنچ گئے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اس وقت اللہ کی تعریف ہوگی. آسمان و زمین والے، نیک و بد، جن و انس، یہاں تک کہ جہنم میں پڑے ہوئے لوگ بھی اللہ ہی کی حمد بیان کریں گے. یاد رکھیے آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان میں اللہ نے روح پھونکی، روح ناک تک آئی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین. تو پہلے لفظ جو ان کے منہ سے نکلے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ. جان نکلتے ہوئے مومن کیا کہتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے. اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی، دونوں ہاتھوں سے، دونوں پاؤں سے، دونوں سائڈ سے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. اس وقت بھی وہ تکلیف میں الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ اس وقت جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں. اور جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. اور پھر جنت میں پہنچ کر ان کا اور کوئی کام اور کوئی عبادت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ تسبیح اور اللہ کی حمد ان کے اندر الہام کر دی جائے گی، ان کے سانس کے ساتھ جاری ہوگی. یعنی اس کے لیے بھی کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، کوئی زبان نہیں ہلانی پڑے گی، ہر وقت تعریف ہو رہی ہوگی اللہ کی، کیونکہ اس تعریف سے بندوں کو خوشی نصیب ہوتی ہے نا. تو جنت میں خوشی اسی بات کی ہوگی، نعمتیں کھائیں گے پیئیں گے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اہل جنت اس میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت، نہ ناک سے کچھ نکلے گا. صحابہ نے پوچھا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا؟ فرمایا ایک ڈکار ہوگا اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، بس یہی ان کا سب کچھ ہضم ہو جائے گا، اس سے گندگی کچھ بھی باہر نہیں آئے گی. اور یعنی کہ جو پسینہ ہوگا اس میں سے بھی خوشبو آئے گی. اور تسبیح اور تحمید الہام کر دیے جائیں گے، جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے، یعنی فطرت میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ہمیں کوشش کر کے سانس نہیں لینا پڑتا بلکہ وہ جاری ہو جاتا ہے، ایسے ہی تسبیح بھی جاری رہے گی. سورۃ المؤمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے. یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے جو زبردست ہے، عزت والا ہے، غلبے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. غافر الذنب، گناہ معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفات ہے. وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. ذی الطول، بڑا صاحب فضل ہے، یعنی اس کی رحمتیں بھی ہیں اور عذاب اور سزا بھی ہے. کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی کفر کے باوجود لوگوں کا ترقی کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ بہت کامیاب لوگ ہیں. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، یعنی کچھ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ اس کے آس پاس، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی عرش اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت کی بات کیا ہے؟
ان کا صاحب ایمان ہونا. ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے انسان کے لیے اور فرشتوں کے لیے بھی. یعنی یہاں ایمان کی فضیلت اور ایمان کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ذکر کیا گیا کہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ بھی ایمان کی وجہ سے سعادت ملتی ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. یعنی تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. فاغفر للذین تابوا، آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں. واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے آپ کے راستے کی پیروی کی. وقہم عذاب الجحیم، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. ایمان والے فرشتے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان کا اور ہمارا کیا تعلق آپس میں، وہ کہاں ہم کہاں، لیکن جو چیز ہمیں جوڑتی ہے ایک دوسرے سے وہ ایمان کا رشتہ ہے. اسی بنا پر وہ کیئر کرتے ہیں ایمان والوں کی. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو بھی نیک ہوں، شرط نیک ہونے کی، ان کو بھی ساتھ ملا دے. تو بلا شبہ عزت والا حکمت والا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا لے. ایمان والوں کو برے کاموں سے بچا دے. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے. یاد رکھیے فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے ایمان کے بعد کچھ عمل صالح بھی ایسے ہیں کہ جس بنا پر فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. ہم انسانوں کی منتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرو دعا کرو. کچھ کام کیجئے جس کی بنا پر فرشتوں کی دعائیں ملے، اور اس میں سب سے پہلا کام اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. ہم نے استقبال رمضان پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ مہینہ تجدید ایمان کا ہے، رمضان برائے تجدید ایمان. تو جتنا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی اتنی برکتیں رحمتیں زیادہ ہوں گی. اس کے علاوہ نماز کے بعد جو شخص جائے نماز پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، جتنی دیر بیٹھتا ہے اتنی دیر فرشتے اس پہ صلاۃ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اس کو رحم کر. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ بس سلام پھیرتے ہی، اور کئی تو آدھا سلام کھڑے ہو کے پھیرتے ہیں، فوراً اٹھ جاتے ہیں. بھئی کس بات کی جلدی؟ ٹھہر جاؤ، تھوڑی سی اپنی بھی دعا خود بھی کرو، فرشتے بھی تمہارے لیے دعا کریں. تھوڑا سا رک جاؤ، گھر ہی جانا نا. 1 منٹ لیٹ چلے گئے، 2 منٹ لیٹ چلے گئے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی بھی کام، جس کام کی وجہ سے آپ جلدی بچاتے ہیں اور جائے نماز سے اٹھ کے بھاگنے کی کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک کے کہا کریں 1 منٹ اس کام میں لیٹ ہو گئے تو کیا ہو جائے گا، 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو کیا ہو جائے گا. کیا ہم اور کسی کام میں لیٹ نہیں ہوتے؟ شیطان عین اس وقت کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ کرا دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا چلو اٹھ کے جلدی چلتے چلتے سبحان اللہ کر لیتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے، کر لی، شکر ہے آپ نے تسبیح کر لی، لیکن بیٹھ کے کرنا زیادہ افضل ہے. پھر باوضو سونا. جب کوئی بندہ رات کو باوضو سوتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ یہ باوضو سویا ہے. پھر عیادت کرنا. جب کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جنت کے باغات میں چلتا ہے، یہاں تک کہ جب بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں. آپ کہیں گے اچھا کہاں جائیں، کس بیمار کو دیکھیں؟ ہمارے تو خاندان میں کوئی دوستوں میں بیماری نہیں، اب یہ 70,000 فرشتوں کی دعائیں کہاں سے لیں؟ کہاں جا سکتے ہیں؟ ہاسپٹلز میں. یس، الحمدللہ ہماری جو ویلفیئر ٹیم ہے وہ بھی آرگنائز کرتی ہے ہاسپٹل کے وزٹس. تو جو لوگ اس کام میں انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ ونس اے ویک یا ونس اے منتھ ہسپتال میں جا کے مریضوں کا حال چال پوچھیں، ان کو کچھ سکھا دیں، کوئی بات ان سے کریں، ان کو کوئی کلمہ ہی پڑھوا دیں، کوئی ذکر کروا دیں، کچھ سنوا دیں اچھا سا، تو اس دعا کے مستحق ہو جائیں گے. صبح کے وقت گئے 70,000 فرشتے، شام کو گئے 70,000 فرشتے. کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں؟
نکل سکتا ہے نا وقت. ہم کتنے حریص ہیں کہ کوئی دعا کرے ہمارے لیے. اور فرشتے جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ان کی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ. تو جو لوگ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں اپنے نام لکھوا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح لوگوں کو خیر سکھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. اچھی بات سکھانا. اب اسے کہ مجھے تو لیکچر دینا نہیں آتا میں کیا سکھاؤں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف لیکچر دینا اچھی بات سکھانا ہے یا کسی کرسی میز پر بیٹھ کر ہی اچھی بات سکھانا ہے. کسی بھی موقع پر کہیں بھی آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھا سکتے. سب سے بڑی انویسٹمنٹ اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں میں کریں. ان کو لے کے بیٹھ جائیں, ان کو گلے سے لگائیں, ان کے ساتھ پیار کریں, ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں. خوشی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی باتیں سکھائیں. یہ آپ کا بہترین صدقہ جاریہ ہے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں. اب سے سیکھ کے ساری زندگی جو کریں گے سب ثواب آپ کو ملے گا اور دعائیں الگ آپ کو ملیں گی. بس نیت کر لیں کہ یہ میں نے کرنا ہے, یہ سکھانا ہے. اسی طرح سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے. اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتہ آمین کہتا ہے. اور پھر یہ جنت میں جانے کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ سارا خاندان اکٹھا جنت میں جائے. یہ بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حق میں ان کی دعائیں قبول فرمائے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی, یہ ہے ہائیسٹ لیول آف سکسیس جس کو کوئی حاصل کر سکے.